کرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں اسی چیز کی ایک کمی ہے، ہر چیز ہم برداشت کرتے ہیں لیکن نصیحت کو مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اگر سنتا ہے تو عمل کرنا اس کے لیے بار ہے۔ آج کے ماحول میں بڑا گراں گزرتا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا، آپ پریشان ہوئے، گھبرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ بڑے عیش و آرام کی جگہ تھی، جب زمین پر اتار دیے گئے تو آپ پریشان ہوئے، کچھ غمگین ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا، اے آدم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری جانب سے تمہاری پاس نصیحتیں آئیں گی، احکام آئیں گے، تم کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرو، تم کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی اگر کچھ نصیحت کی تو وہ یہی کی کہ میرا منشا، میرا حکم تم پر جب آئے گا تم اس کو سنو اور اس پر عمل کرو، کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے اندر مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کی سنتے ہیں، جس نے پیدا کیا اس کی مسلمان نہیں سنتا۔ آج اسی لیے دوسری قوم مسلمانوں کو میٹنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کیوں ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا رکھوالا کہتا ہے مگر اسلام کے تحت مسلمان نہیں رہتا۔ آج ہمارے اندر جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں۔ آج دوسرے جو ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم سب کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ہم ہر ایک کی غلطی چنتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے اندر یہی چیز کی کمی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنیں اور ان کے تحت ہم اپنی زندگی کو بسر کریں تو ہماری زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آتی۔ اب یہ عقد کے موقع پر نصیحت کی بات کرنا لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ تو قاضی حضرات کا کام ہے، یہ تو قاضی حضرات کا کام ہے۔ اب قضات جس کے پاس ہوتی ہے، یہ قاضی حضرات بھی دیکھ لیے، اب یہ لوگ بھی عربی کے 2-4 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، قال اللہ قال رسول بول دیتے ہیں، کیا بولے کیا سنیں کسی کو نہیں معلوم۔ پڑھے سو والے کچھ معلوم، جو پڑھا لکھا ہے اسی کو معلوم، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان کا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 2 خاندان جب ایک جا جمع ہوتے ہیں تو نصیحت ہونا بہت ضروری ہے، نصیحت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوسرے مذاہب کے جیسے رسومات ہوتے ہیں، آیت پڑھ دیے چلے گئے، 4 آیتیں پڑھ دیے تو خطبہ ہو جاتا، کیا پڑھے بھائی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہے اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اگر قوم کو سمجھاتے، اگر دلہا دلہن اگر اس سے واقف نہیں تو واقف ہو جاتے، ان کی وجہ سے آنے والے مہمان عبرت حاصل کر لیتے تاکہ ان کی زندگی سیدھی ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ کیونکہ مسلمان ایک جا جمع ہونا آج کے ماحول میں بہت بڑی بات ہے، ایک جا مسلمان ملنا بہت بڑی بات ہے۔ جب مسلمان مل جائے تو جو لوگ ہدایت کرتے ہیں، جو ہدایت کے مقام پر ہیں، جو لوگ نصیحتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان ایک جا جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو نصیحت کریں، نصیحت کریں۔ اگر وہ سنے یا نہ سنے وہ ان کو پڑھے، لیکن تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کو تو پورا کریں۔ اب یہ جو قرآن کی چند آیتیں ہیں، 2 سے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، اب یہ دلہے کو بھی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلہن کو بھی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی عالم دین ہے، وہ بھی اللہ والی ہے، صحبتوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، نصیحتیں سنتی ہے۔ اب اس کو ضرورت ہے نصیحت کی، نہ اس کو ضرورت ہے نصیحت کی۔ اب ان دونوں کی وجہ سے ہم نصیحت حاصل کر لیں، کچھ نصیحت اگر مل جائے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ لوگ اپنے نفس کے خاطر ایک جا جمع ہو رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ دونوں ایک جا ہو رہے ہیں۔ اب یہ جا کو قبول ہوگا، کچھ مہر کے عوض یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے ہم کو کیا عبرت حاصل کرنا ہے؟ یہ جو جمع ہونا ہمارا کھانے کے لیے نہیں ہے، اس سے بہتر کھانا ہم پیسے پھینک کر کھا سکتے ہیں۔ یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ نصیحت سنیں، کچھ عبرت حاصل کریں اس محفل سے، ایسی محافلوں سے۔ انہوں نے نفس کے خاطر، اب یہ اس لڑکی کی مثال لو،
ایک صنف نازک ہے، کمزور دل ہوتا ہے، کمزور ایمان ہوتا ہے، عورت کو سب سماج میں کمزور بولتے ہیں، صنف نازک ہے۔ اب یہ بتا رہی ہے ہم کو کہ میں ایک صنف نازک ہوتے ہوئے ایک مرنے والے کا ہاتھ پکڑ رہی ہوں، حالانکہ وہ بھی مرنے والی ہے۔ دو خاندانوں نے مل کے دونوں کو ایک جا کیا، انہیں اس کے گھر میں آ کے نہیں دیکھی، کیا انہیں میرے پال سکتا ہے، کیا میری پرورش کر سکتا ہے، نہیں دیکھی۔ ماں باپ نے جوڑ دیا، بس ماں باپ کے منشا میں اتر گئی اور اس کو قبول کر لیا۔ آج تک اور اب تک اس کے لیے وہ غیر تھی، اس کے لیے وہ غیر تھی، اور آج تک وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی تھی، اپنے منشا سے رہ رہی تھی، جیسا جی چاہا ویسا رہ رہی تھی، لاڑ و پیار میں رہ رہی تھی، جیسا ہی عقد ہوتا ہے۔ اب اس کا حال یوں ہے، کوئی اگر اس سے جا کے بات کرے، آپ سے بات نہیں کرتی، زبان تک نہیں ہلاتی، خاموش ہے، آنکھ بھی بند کر کے ہے، کان بھی بند کر لی اور زبان بھی بند کر لی، پورے اعضاء کو ایک جا کر کے بیٹھ گئی۔ درس دے رہی ہے وہ ہم کو، ایمان والوں کو درس دے رہی ہے کہ میں کسی کے حوالے ہو رہی ہوں۔ اس لیے ہمارے ماحول میں اکثر اللہ والوں کا ایک رسم و رواج ہے کہ ہم بچیوں کو جو ہے منجا بٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں بٹھاتے، اعتراض کرتے ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس میں بے جا رسومات لاتے ہیں، اس واسطے اس کو جو ہے جائز نہیں قرار دیتے ہیں، اور ہم بھی بولتے ہیں جائز نہیں ہے، لیکن اس کو اصول سے اگر بٹھایا جائے تو بٹھانا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آج تک اس کے دل میں کیا کیا تھا پتہ نہیں، آج وہ کسی اور کی ہو رہی ہے تو اس کو مراقبہ کرانا بہت ضروری ہے۔ وہ منجا مراقبہ ہے۔ یہ لوگ صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں ہماری محفلوں میں، ان کو معلوم ہے، ایک سوئی کے لیے، یعنی اب تک تو تیرے باپ سے تیری ماں سے دل لگائی تھی، اب تجھے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا ہے، کسی اور کے حوالے تجھے کیا جا رہا ہے، اب یہ محبتوں کو اپنے اندر سے نکال، بھائی کی محبت کو نکالنا، بہنوں کی محبت کو نکالنا، پیچھو اقارب کی محبت کو نکالنا، تو بولے تو نکلتا نہیں، اس کو بٹھا کے سمجھا کے کونے میں بٹھا کے اس کو بولنا پڑتا، اب تو کسی اور کی ہو رہی ہے، اب بس اپنے قلب اور نظر میں بس اسی کو سمائے رکھ لے، کسی اور سے دل نہ لگا۔ اسی لیے اس کو منجا بٹھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، حالانکہ اب تک نہ رہی تھی، دھو رہی تھی، سب کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر رہی ہے تو سب مل کے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جب کسی کے حوالے کر رہی ہے تو سب مل کے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو حکم دیا، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، بس جو میرا ہو گیا اب مجھ پر واجب ہے، مجھ پر فرض ہے کہ اس کی تمام ضروریات کو میں پورا کروں۔ اب یہ جس طرح اس کے حوالے ہو رہی ہے، ہم کو درس دے رہی ہے، کیا درس دے رہی ہے؟ اب یہ آنکھ اگر کسی کو جی بھر کے دیکھے گی تو جس کے حوالے ہو رہی ہے اسی کو دیکھے گی، اگر آج کسی کے سنیں گی تو اسی کے سنیں گی، آج کسی کے گھر جائے گی تو اسی کے گھر جائے گی۔ تو تالو سے تلوے تک تمام اعضاء جوارے کو، دل قلب و نظر کو، تمام اعضاء کو، اپنے آپ کو آج اس کے حوالے کر رہی ہے۔ کس کے خاطر؟ ایک نفس کی خواہش کے خاطر، ایک نفس کی خواہش کے خاطر وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی ہے، حالانکہ یقین نہیں یہ پال سکتا ہے، کیونکہ پالنے والا پروردگار ہے۔ بھروسہ نہیں اس کی زندگی کا، لیکن آج بھروسہ کر رہی ہے اس پر، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپنا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کو اپنا رہی ہے، آج اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی ہے۔ اگر چوں چرا اگر کری تو جو سماج بیٹھ کر جوڑا ہے وہ سماج بیٹھ کر توڑ بھی سکتا ہے کیا نہیں؟ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی ہے، نہ کھانے کو پوچھی، نہ پہننے کو پوچھی، نہ گھر پوچھی، نہ جائیداد پوچھی، کچھ نہیں پوچھ رہی ہے آج وہ، آج صرف وہ اس کے منشا کو دیکھ رہی ہے، آج وہ اس کی مرضی میں اترنے کے لیے تیار ہے، آج وہ اس کو خوش کرنے کے لیے تیار ہے، آج وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ سب مل کر جب اس کے حوالے کر رہے ہیں تو میرا کام ہے کہ اب میں اس کے حوالے ہو جاؤں۔
تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے یہی چاہتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے میرے لیے پیدا کیا تھا، میری عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو میرے لیے جینا تھا اور میرے لیے مرنا تھا، تو سب کے لیے مر رہا ہے، نہ میرے لیے جی رہا ہے نہ میرے لیے مر رہا ہے۔ اب یہ لڑکی اس کے گھر جانے کے بعد، اب یہ لڑکی اب اس کے گھر جب جائے گی تو کس کے منشا سے گھر میں رہے گی؟ اپنے منشا سے نہیں رہ سکتی۔ آج تک اپنی مرضی سے جی رہی تھی، اب اس کے حوالے ہو گئی ہے تو آج اپنی مرضی سے نہیں جی سکتی۔ آج اپنے تمام مرضی کو، تمام خواہشات کو وہ آج ماں باپ کے گھر دفن کر کے آئی ہے، آج اس کے گھر جا رہی ہے۔ آج اگر کسی کے منشا سے جی رہی ہے تو جس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، آج اس کے منشا سے جی گی۔ وہ جو دیا کھائے گی، وہ جو پہنایا پہنے گی، وہ جہاں رکھا وہاں رکھے گی، جیسا رکھا ویسے رکھے گی۔ اگر تکلیف بھی دے رہا ہے تو برداشت کرے گی، مصیبت میں بھی رکھا ہے تو برداشت کرے گی، آفتیں مصیبتیں ہر چیز کو برداشت کرے گی، مگر اس کو ناراض نہیں کرے گی۔ کیوں؟ سب نے مل کر اس کے حوالے کر دیا، اب یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اگر مجھے کچھ ضرورت ہے تو اس سے مانگو، اگر اسے کچھ ضرورت ہے تو وہ مجھ سے مانگ لے۔ بندے اور رب کا ناتا بھی یہی ہے، اللہ اور بندے کا رابطہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے سے یہی چاہتا ہے، بندے تجھے جو چیز چاہیے وہ مجھ سے مانگ لے، کیونکہ میں تیری حاجت کو پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں ہم، اللہ ہماری حاجت کو پورا کرتا ہے۔ بولنے سے ایمان نہیں آتا، یہ بولنے سے ایمان نہیں آتا۔ اب یہ ایجاب و قبول ہو رہا، اب تو انہیں وہاں کیا بولتے سگنیچر سائن کر دی، مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اب انہیں بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ اب پھر صبح اٹھ کے نہیں بولتی انہیں، ایک مرتبہ خطبہ نکاح میں بولی قبول ہے بول کے 20 سال ہو گیا پھر بولی۔ کیا ایمان ہے اس کا، کیا یقین ہے اس کا؟ اپنے عقیدے کو، اپنے عقد کو ایک مرتبہ بولی، عمر بھر سنبھال رہی ہے، عمر بھر سنبھال رہی ہے۔ کیا؟ زبان اور دل میں اتحاد۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، جو بات بول رہے ہو زبان اور دل میں اتحاد رکھ کر بولو۔ جو زبان اور دل میں اتحاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ شرط رکھا ہے، اگر تم ایمان والے ہو، مجھ سے اگر ڈرتے ہو تو جو بات بول رہے ہو اس پر ٹک کر بتاؤ۔ قولوا قولا سدیدا، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا۔ آج اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے مسلمان در بدر پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قول سدید میں خود اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ قول سدید چاہیے۔ آج مسلمان زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا، لیکن دل میں ایمان کا یقین، اس کے پالن ہاری کا یقین نہیں ہے۔ اگر آج یہ لڑکی اس کو اپنا شوہر زبان سے مانے اور اس کو دل میں نہ اتارے تو اس کا عقد نہیں ہوتا۔ آج یہ اگر اس کو اپنی من کو زبان سے مانے اور دل میں نہ اتارے تو اس کا عقد بھی نہیں ہوتا۔ زبان سے جو بول رہا ہے دل میں اس کو اتارنا پڑتا ہے، دل سے اس کو یقین کرنا پڑتا ہے، تب اس کا عقد پورا ہوتا ہے۔ عقد عقیدہ دونوں ایک ہی ہے، یہ نفس کے خاطر ایک جا ہو رہے ہیں، اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ ہم حق کے خاطر اللہ اور بندہ ایک جا ہوتے ہیں، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دونوں ایک ہی مثال ہے۔ اللہ جس طرح یہ عقد قبول ہے، ایک مرتبہ بول دیتی ہے، 2 سے 3 مرتبہ بول دیتی ہے، عمر بھر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر یہ ستا بھی دے اس کو، کھانے کے لیے نہیں دے، پہننے کے لیے نہیں دے، تکلیف میں رکھے، مصیبت میں رکھے، آفتوں میں رکھے، آزو بازو والے دیکھ کے ماں باپ کو شکایت کرتے ہیں، دیکھو ایسا رکھا تمہاری بچی کو، اگر ویسا رکھا ہوتا ہے سماج میں ہمارے ایسا رکھا ہوتا، ماں باپ گھر کو بلا کر اگر اس کو یہ بول دے، دیکھ بیٹا تیرے کو ستا رہا، تیرے کو کھلا رہا نہیں، پلا رہا نہیں، صحیح نہیں رکھا، کیا کرتی اب جان دے، چھوڑ دے، ہم پال لیتے، تیرے کو نہیں دیکھ سکتے تو کچھ دے دو، سب بولو، یہ مت بولو، سب بولو یہ مت بولو۔ چھوڑنا گوارا نہیں کرتی، چھوڑنا گوارا نہیں کرتی، مصیبت برداشت کر لیتی ہے، تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، بھوک نہیں دیا کھانے کو برداشت کر سکتی ہے۔ ایک نفس کے خاطر جب ایک کا ہاتھ پکڑتی ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کو نہیں چھوڑتی، اور آج ذری بھوک پر بندہ رب کو چھوڑ دیتا ہے، ذری سی بیماری پر خدا کو بھول جاتا ہے، ذری سی آفتیں آ جائے تو رگے جان سے قریب ہے پروردگار، اس کو بھول جاتا ہے اور اس کو جو ہے پلٹ کر نہیں
دیکھتا, پوچھ کر نہیں دیکھتا. لوگ واویلا کرتے ہیں میرا رب ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا, ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. قبول کرنا اس کی مرضی ہے, دعا مانگنا تیرا منشا ہے. تو جتنا بھی مانگنا چاہتا ہے پروردگار سے مانگ لے, دینا اس کی مرضی میں ہے. دینا ہم جو پوچھے وہ دینا اس کے لیے اس کی شان میں نہیں ہے. ہم جو پوچھے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ لڑکی اس سے کوئی پوچھ لے, اپنی استطاعت کے موافق لا کے دیتا, جو پوچھے وہ لا کے نہیں دے سکتا, جو پوچھے وہ لا کے نہیں دے سکتا. ایسے تو کئی گھر ٹوٹ چکے ہیں ہماری نظروں کے سامنے کہ لڑکیاں جب گھر جاتی ہے تو اپنا منشا اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے تو پھر واپس اپنے گھر کو نہیں چلا سکتی. جب کسی کے حوالے ہو جاتے ہیں تو اپنی مرضی کو فنا کرنا پڑتا ہے, اپنے منشا کو فنا کرنا پڑتا ہے, اپنی ساری قربانیاں, اپنی ہر چیز کی خواہشات کی قربانی دینا پڑتا ہے. اسی طرح بندہ جب اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے کہ اللہ کو رب مان لیتا ہے اور اس کا پالن ہاری کا یقین کر لیتا ہے, ہر تکلیف برداشت کرنا پڑتا ہے. ایمان والے کو تکلیف دیتے ہیں, آزمائش ایمان والوں کو چاہتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو آزمایا جاتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو تکلیف دیا جاتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے. دیکھنا چاہتا ہے پروردگار عالم یہ مصیبتوں میں آفتوں میں مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں. مگر ہم کیا ہے مسلمان, سب کو یاد کرتے ہیں مصیبتوں آفتوں میں, لیکن اس پروردگار کو ہم یاد نہیں کرتے. آج اس کے گھر یہ جا رہی ہے, یہ ایجاب و قبول جو ہو رہا ہے نا, اس کے اندر اس کی خدمت لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کے اندر اس کی خدمت لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کے گھر کا کام لکھا ہوا نہیں ہے, اس کے ماں باپ کی خدمت لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کی خدمت اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کے بھائیوں بہنوں کی خدمت لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کے نہ پکانے کا اس میں سوال ہے, نہ کھلانے کا سوال ہے, نہ بچھانے کا سوال ہے, نہ اٹھانے کا سوال ہے, کوئی خدمت نہیں ہے. بس مہر ہے, قبول ہے یا نہیں ہے, بس ختم, اتنا ہی. یہ عورتوں کو ہمارے نہیں معلوم, جا کر اتنی خدمت کرتے ہیں, ہم اتنی خدمت کرتے ہیں, اتنی خدمت کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں خدمت؟ وہ بولتی ہے کہ یہ میرا حق ہے. کیا بولتی ہے نا, یہ میرا حق ہے. حالانکہ جب مہرج اس کا حق ہے, اس کے بعد اس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. انہیں ملک حور ہے, حوروں کی ملکہ ہے. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں کون ہوں تو گھر میں باورچن کو لا کے رکھنا پڑتا, پکانے کے لیے فرش کرنے واسطے نوکرانی کو لا کے رکھنا پڑتا, دھونے کے واسطے دھوبن کو لا کے رکھنا پڑتا. وہ دھوبن بن کے نہیں آ رہی آپ کے گھر میں, انہیں گھر کا کام کاج کرنے کے لیے نہیں آ رہی, آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے آ رہی, آپ کے دل پہ راج کرنے کے لیے آ رہی ہے. وہ ملک حور ہے. ایک مومن کو 7,777 حوریں دی جائے گی, وہ اس کی ملکہ رہے گی. صرف نازک عورت, ایک مثال, ایک عقد, ایک بہت بڑی عقیدہ کو درست کرنے کے لیے بہت بڑی مثال ہے, بہت بڑی مثال ہے. پھر اس کے گھر جا کر اس کی خدمت, اس کے ماں باپ کی خدمت, اس کے بھائی بہنوں کی خدمت, آئے گئے مہمانوں کی خدمت, پکانا, اٹھانا, نلانا, دھلانا, پلانا, کھلانا, یہ ساری خدمت کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ انسان کسی کے حوالے ہو جاتا ہے تو اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج ہم احکام خدا بندی کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے نہیں کیے. اس واسطے ہم کو احکام پر عمل کرنا بہت بڑا بار گزرتا ہے. اپنے آپ کو رب کے حوالے کر کے دیکھو, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے, اللہ اس کے رسول کے حوالے کر کے دیکھو, ان کے احکامات پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کلمت الحق دیا, 12 سال تک صحابہ کو اپنے آپ کو رب کے حوالے کیسا کرنا وہ سکھایا, رب کیسا ہے اس کے ساتھ کیسا رہنا وہ سکھایا. جب صحابہ نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا, اللہ تعالیٰ نے جب احکام نازل کیے, صحابہ نے خوش دلی سے احکام کو قبول کیا اور عمل کر کے بتائے. تو اسی طرح انسان اگر اپنے آپ کو رب کے حوالے نہ کرے تو اس کے اوپر نماز پڑھنا محال ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز اللہ اس کے رسول کے منشا کو ادا کرنا اس کے لیے بار گزرتا ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کرتا, اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنا سیکھو. آج یہ لڑکی ہم کو بتا رہی ہے, میں ایک نفس کے خاطر آنکھ کو اس کے حوالے کر دیا, کان کو اس کے حوالے کر دیا, تمام اعضاء کو اس کے حوالے کر دیا. اے ایمان والو, اگر تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پر تو یہ عقیدہ جب ایسا ہے, یہ عقد ایسا ہے, تو پھر عقیدہ کیسا ہوگا؟ دل اور دماغ نہیں, ہر چیز کو پوری جان اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے. کون سا دین اچھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وہی دین وہی مذہب اچھا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. عزیزان محترم,
یاد رکھو یہ ایمان ہے، یہ مثال ایمان کی ہے۔ یہ تو نفس کے خاطر ایک جا ہو رہے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کر عمر گزار دیا، آج تک رب کے ساتھ نہیں ہوئے۔ ہم نے ایمان باندھ کر اپنے پروردگار سے اتنے برس ہو گئے، کبھی رب کے ساتھ رہنا نہیں سیکھے۔ آج یہ اس کے گھر رہے گی، اس کا دیا کھائے گی، اس کا دیا پہنے گی، اس کے منشا سے رہے گی، کیوں؟ اس کے نفس کی خواہش کو یہ پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے رب کے پروردگار عالم کے احکام کو اگر ہم پورا کرتے رہیں گے، اللہ ہماری خواہشات کو بھی پوری کرے گا۔ حالانکہ یہ دنیا خواہشات کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، تم اگر مجھے رب بولتے ہو تو اس پر ٹک جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تم اگر مجھے رب بولتے ہو تو ٹک جاؤ اس بات پر جو تم بات بول رہے ہو، یقین داشت باندھ لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ ثم استقام، استقامت حاصل کرو اس بات پر کہ میں تمہارا رب۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ہم زمین و آسمان سے ملائکوں کو نازل کریں گے تمہاری حفاظت کے لیے۔ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، حزن و ملال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ملائکہ کو بھیج کر تمہاری حفاظت کریں گے، ہم خود تمہاری حفاظت کریں گے۔ بس تمہارا کام ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ٹکے رہو۔ وابشروا بالجنہ، بشارت ہے تم کو جنت کی، اور دنیا و آخرت میں ہم ہی تمہارے دوست ہیں۔ آج یہ لڑکا لڑکی کو یہی کہتا ہے، بس تم میرے کو خوش کر دو، میری مرضی میں اتر جاؤ، میرے منشا میں اتر جاؤ، تم کو جو چاہے وہ میں لاؤں، تم کو کس چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو۔ آج کتنا حاکم بنا ہوا ہے اس کا، کیا کیا بول دیتا نہیں مانو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا، اپنے گھر کو اس کے حوالے کر دیتا، اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کر دیتا۔ آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم اگر میرے ہو جاؤ، تم اگر میرے ہو جاؤ تو میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی کہا، اے بندے میں نے یہ سب تیرے لیے پیدا کیا اور تجھ کو میرے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کیا، تیرے لیے مسخر کر دیا ساری کائنات کو، مگر تو کائنات کو لیے مسخر ہو رہا ہے، لیکن تو میرے طرف آ جا، تو میرا ہو جا، یہ سب سارے تیرے۔ بات سمجھ آئی نا؟ آج یہ لڑکی جا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، بہانے سے، یہ راضی رہا تو بس، یہ راضی رہا تو بس، یہ راضی رہا تو بس، بس اس کی رضا ٹٹولتی ہے۔ بندہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ لڑکی گھر کی خدمت سسرال والوں کی، شوہر کی رضا کے لیے کرتی ہے، اس کے ماں باپ کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرتی ہے، اس کے بھائی بہنوں کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرتی ہے، اس کے گھر کی خدمت اس کے رضا کے لیے کرتی ہے، اس کے مہمانوں کی خدمت اس کے لیے رضا کے لیے کرتی ہے۔ اسی طرح بندہ عبادت اگر کرتا ہے تو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس طرح یہ مثال ہے ہمارے لیے، ہر وہ خدمت عورت جو ہمارے گھر کرتی ہے وہ ہماری رضا کو ٹٹولنا چاہتی ہے۔ سب ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، میرا شوہر مجھ سے راضی رہے یہ میرے لیے کافی ہے۔ ایمان والے کا یہی ایمان ہونا، یہی یقین ہونا چاہیے۔ ساری دنیا روٹ جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ راضی ہو جائے تو بس ہے۔ عبادت اسی لیے کی جاتی ہے، عبادتیں اسی لیے کی جاتی ہے، ریاضتیں، محنتیں، مشقتیں، خیر و خیرات، عبادتیں، جو کچھ بھی ایمان والا کرتا ہے بس اس میں رضائے حق کو ٹٹولتا ہے، اگر محبت ایمان مضبوط اگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ تم زبان اور دل میں اتحاد کر لو، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور پھر کہنا ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ میاں معلوم نہیں کہ گناہ کیسے بخشے جاتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، استغفار پہ استغفار کر رہا ہے، توبہ قبول ہوئی یا نہیں معلوم، گناہ بخشے گئے یا نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش زبان اور دل کے اتحاد میں رکھا ہے، گناہوں کی بخشش زبان اور دل کے اتحاد میں رکھا ہے۔ یہ عبد ہی کے لیے مثال نہیں ہے، زبان اور دل سے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، زبان سے توبہ بول دیتا ہے اور دل سے یقین کر لیتا ہے کہ میں نے توبہ صدق دل سے کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو جو زبان اور دل میں اتحاد کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اب اللہ تعالیٰ جب گناہوں کو بخش دیا ہے، اب حکم سنا رہا ہے پروردگار عالم۔ حکم کب دے رہا ہے؟ زبان اور دل میں اتحاد تو کر لیا میرے بندے،
تو ڈر گیا مجھ سے اور زبان اور دل میں اتحاد کر لیا، اب مجھ پر فرض ہے کہ میں تیرے اعمال کی اصلاح کروں۔ میں تیرے اعمال، قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، معلوم ہے، حافظ قرآن ہے، سب معلوم ہے، یہ نصیحت ہمارے لیے ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، زبان اور دل کے اتحاد میں گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں جب تیرے گناہوں کو بخش دیا، میں جب تیرے خطاؤں کو بخش دیا، میں تجھے جب عفو و درگزر کر دیا ہے، تو اے بندے یہ احسان ہے میرا تجھ پر کہ میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ تو نے زبان اور دل میں اتحاد پیدا کر لیا۔ اب تجھے چاہیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی تجھے چاہیے کہ اب اطاعت کریں۔ آج ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام میں اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، فجر میں توبہ کی، ظہر چھوڑ دی، ظہر میں توبہ کی، عصر میں توبہ کی، مغرب میں توبہ کی، عشاء غائب ہے۔ ہماری زبان اور دل میں اتحاد نہیں ہے، ہماری توبہ میں استقامت نہیں ہے، پھر ہماری زندگیوں میں برکتیں، رحمتیں، ہم امید رکھتے ہیں پروردگار سے، کیوں نہیں اس کی سن لیتے، کیوں نہیں اس کی رحمتوں سے، اس کی مغفرتوں سے مالا مال ہو جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے، اب تم کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، ہم تم کو بلندیوں پر اٹھا دیں گے، بلند مقامات پر اٹھا دیں گے۔ اور ایک آیت جو پڑھی جاتی ہے، عموماً پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نے تم کو ایک باپ ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ وہ تو پروردگار عالم کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر حکمت کو ترجیح دیا ہے، اپنی قدرت پر حکمت کو ترجیح دیا ہے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر کے بتا دیا، بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے بتا دیا، بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے بتا دیا۔ یہ قدرت ہے، بغیر ماں باپ کے زن و شوق کے امتزاج کے بغیر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن ایک قدرت کو چھپا کر حکمت کو ترجیح دیا پروردگار عالم۔ جب عورت اور مرد ملتے ہیں تو تخلیق انسانی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے منشا کے تحت ایک جاتے تو اس میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور مغفرتیں ہیں۔ یہ کام عقد کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ عقد کے ساتھ ہی اگر کر لی، عقد کے ساتھ کیا، سنت نبوی کے ساتھ کیا، اللہ اس کے رسول کے منشا کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ آج اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، ایسی موت مت مرو جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اب آپ بولیں کہ میں مسلمان ہی چھوڑا، مرتے وقت مسلمان رہنا بہت بڑی بات ہے، مرے تک مسلمان رہنا الگ چیز ہے، مرتے وقت مسلمان رہنا الگ چیز ہے۔ اس واسطے دعا مانگتے ہیں ہم، کیا دعا مانگتے؟ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، محنتیں مشقتیں، حجوں پہ حجیں کر رہا ہے، پھر خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے خاتمہ بالخیر کی۔ کیوں؟ معلوم نہیں خاتمہ بالخیر کس کے ہاتھ میں کیسا ہوگا، کس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موت ایسی مت مرو جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو زبان اور دل میں اتحاد رکھتا ہے۔ آج سماج ان کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں، کیوں؟ یہ دونوں زبان اور دل میں آج اتحاد کر رہے ہیں، اس واسطے ہم ان کو انعام دیتے ہیں، ان کو جو ہے ہم خوشخبریاں سناتے ہیں، ان کو ہم جو ہے دعائیں دیتے ہیں، سب کچھ ان کو ہم اپنا سب کچھ ان کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ اس کے رسول کے منشا پہ جا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بھی آج اپنی مغفرت ان کے اوپر نچھاور کر رہا ہے، اپنی رحمتیں ان کے اوپر نچھاور کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو بخشتا، اللہ تعالیٰ جس بندی ہو یا بندہ ہو، جس بندے کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے نا، جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتا ہے، جس کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس بندے کو بخشتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ ہم آئے کھانے کے لیے نہیں، اس کے صدقے میں ہماری بخشش ہو رہی ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں ہم، ہماری مغفرت ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا۔ آج ہم سب اس کے صدقے بخشے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ اس کے رسول کے منشا کو اپنا رہا ہے، اللہ اس کا رسول ان سے راضی اور اپنی مغفرت کو نچھاور کر رہا ہے۔ وہ رحمتیں برکتیں آج ہماری گود بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے بڑوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، یہ مثال ہمارے لیے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے آج ہم کو عمل کی ضرورت ہے، مسجدیں بڑی آباد ہے، آج ایمان کی ضرورت ہے۔
यकीन की जरूरत है। ईमान और यकीन को टटोले, ईमान और यकीन को बनाओ, यही चीज हमारे कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। हमारा जो दुश्मन शैतान, शैतान हम कहते हैं न कभी उसको हमने देखा है, न कभी हमने उसको पहचाना है। बोलते हैं नफ्स हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है, कभी हमने उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कभी उसको हमने पहचानने की कोशिश नहीं की। काहे का शैतान है, वो किसकी दुश्मनी कर रहा है? शैतान न किसी की नमाज खराब करता है, शैतान न किसी का रोजा खराब करता है, शैतान न किसी की खैरात खराब करता है, शैतान न किसी का हज खराब करता है, कोई इबादत खराब शैतान नहीं करता। शैतान अगर मुसलमान का दुश्मन है तो उसके ईमान का दुश्मन है, वो ईमान खराब करता है। कैसा खराब कर रहा है हमको अता भी नहीं है, पता भी नहीं है। कैसे हमारे ईमान को चुरा के ले जा रहा है हम पलट कर अपने गिरेबा में नहीं देख रहे हैं। अजीजान मोहतरम, वो ईमान का दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कहा उसकी दुश्मनी पकड़ो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो ईमान को चुराता है, अमल को नहीं चुराता। सफे क्या होता है, मस्जिद में अव्वल सफ में लाके खड़ा कर देता आपको नमाज के लिए, ईमान से हटा देता, अकीदे से हटा देता, भरोसे को खराब कर देता। शैतान का काम भरोसे को खराब करना है और हमारा काम है भरोसे को टिका के रखना। हर वो चीज़ इंसान की भरोसे पर मबनी है, चाहे वो इबादत हो या दुनिया की रियाजत हो, भरोसे पर है। दुनिया भरोसे पर कायम है। अगर हम ईमान पर खातिमा चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की तजदीद करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, ईमान को देखते रहे, बार बार देखते रहे, कहीं मेरा परवरदिगार उससे रूठ ना गया हो, कहीं मेरा अकीदा बिगड़ ना गया हो, कहीं मेरा भरोसा खराब ना हो गया हो। आज ये लड़की यही देख रही है, थोड़ी देर बोल के बात खत्म कर देता हूँ। आज ये लड़की जब इसके घर जाती है तो बस इसकी रिजा देखती है, बस इसकी रिजा देखती है, कहीं ये रूठ ना जाए, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये मुझसे खफा ना हो जाए। इसी तरह उसके खफा होने के जितने काम हैं, अब इसको जब ले जाते हैं ना, कि इसको ले जाने के बाद इसको घूंघट उड़ा के रखते हैं, 1 महीना 2 महीने तक उड़ा के, 2 महीने तक इसको उड़ा के रखते हैं। अब उसका काम क्या है? खाली घूंघट ओढ़ने के, मेरे को खिलाने पिलाने समझना नहीं है उसको, वो घूंघट की आड़ में सबकी रिजा को पहचानना। ये घूंघट उड़ा के कहीं भी बिठाते हैं लोग, एक रस्म में बिठाना, नहीं दुल्हन है, नहीं झाड़ू में नफाती में गुजारा, क्या वैसा करें? नहीं, वो बिठाने का मकसद ये है, 1 हफ्ते तक घूंघट डाल के इस वास्ते बिठाते हैं, वो घूंघट की आड़ में, वो जाली की जो है आड़ में, घूंघट के पर्दे की आड़ में सास की रिजा किसमें है देखना, ससुरे की रिजा किसमें है देखना, शौहर क्या चाहता है, सबके चाल को, सबके चलन को, सबकी मर्जी को देख लेना। और जब घूंघट उठ जाता है तो सबसे पहले सास झाड़ू हाथ में दे देती है, तो वो घूंघट पे बैठ के अगर देख ली, सबकी मंशा को पहचान ली, तो फिर उसकी जिंदगी, आप सबकी मंशा को नहीं पहचान, यहाँ मेरे को खिला रहे के मौज और मस्ती में रही, तो फिर घूंघट उठने के बाद फिर वो हमेशा। अब ये औरतें एक रस्म रिवाज इख्तियार करते हैं। अब ये औरतें, अभी ने जैसा कबूल कर लिया, बोल दिया, लाखों रुपए का जेवर डाले होंगे, उन्हें बेचारा लाखों लेकर जब उसकी अहमियत नहीं रहती उनके पास। हिंदुस्तान में लाखों रुपए का जेवर डालो, किलो से डालो, उसकी अहमियत नहीं रहती। काली पोच की अहमियत है, हालांकि वो शरीयत में नहीं है, वो मजहब में नहीं है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, किसमें भी नहीं है। काली पोच की बड़ी संदल में भिगा के रखते उसको, जेवर पिना के लाए, बेचारी को खूबसूरत बना के लाए, जेवर पिना के लाए, लाखों रुपए का। 4 रुपए की काली पोत नहीं बने तो फिर वहां वावेला बचा। क्या है वो 4 रुपए की काली पोत? अलामत डाल देते, तू अब किसी की हो गई, और पूरा जेवर लाखों रुपए का लटका के रखते, पूरा जेवर लाखों रुपए का लटका के रखते। काली पोत हाय 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 कहाँ रखते? रेगिस्तान से करीब रखते, उसको गले को रखते रहना, रगों को लगते रहना, एहसास होते रहना, मैं किसी की हो चुकी हूँ, कोई मेरा हो चुका है। इसी तरह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे रेगिस्तान से करीब हूँ, क्यों नहीं हर आन मुझे देखता, मेरे होने का एहसास क्यों पैदा नहीं करता? आज उसके गले में काली पोत डालकर इसके एहसास को जगाते हैं औरतें कि तू किसी की हो चुकी है, तेरा कोई और है, ये कहीं भी रहे, लेकिन वो काली पोत उसको एहसास दिलाती है कि मैं किसी की हूँ, कोई मेरा है। अगर बंदा रब का हो जाए, अल्लाह ताला वही कह रहा है, तेरे अंदर जो सांसें चल रही है ना, ये मेरे तेरे साथ होने की अलामत है।
تیرے اندر یہ جو سانسیں چل رہی ہے نا، یہی تیرے لیے علامت ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تیری آنکھ میں نظر علامت ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تیرے کان میں سماعت علامت ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تیرے لب و دندان میں کلام یہ علامت ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تیرے جسم اعضاء جوارح میں قوت یہ علامت ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ ہونے کی علامتیں لے کر پھرتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتے. اگر وہ کالی پوت پہن کے اماں بابا کے گھر میں رہی تو پہلے کالی پوت اتار دیتے. اماں بابا کے گھر کو اگر چھوڑ کے آ گئی تو سب سے پہلے کپڑے نہیں لاتے، زیور نہیں لاتے، کچھ بھی نہیں لاتے، پہلے اس کی کالی پوت نکال دیتے. کیوں؟ تو کسی کو چھوڑ چکا. اب یہ جو علامت ہے رکھنے کی تو قابل نہیں. یہ رسم و رواجاں اللہ والوں کے تھے، آج کسی اور طریقے سے اپناتے. کسی کو نہیں معلوم. لوگ نہیں بنے ہوں گے، جا کے بن لیتے ہوں. ایسا نہیں ہے وہ، لیکن ایک مثال ہے ہمارے لیے، اس کے احساس کے لیے. لاکھوں روپے کا زیور ایک طرف، وہ 4 روپے کی کالی پوت ایک طرف. اس واسطے رب کے ساتھ ہونے کا احساس. ساری دنیا ایک طرف، ساری دولت ایک طرف، عزت اور شہرت ایک طرف. یہ آنکھ آنے جانے والی جو سانس ہے نا، یہ اس کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. یہ ہمارے سانسوں میں جو سانس جو آ رہی ہے جا رہی ہے نا، یہ اس کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. نظر آمد و شد پر ہے ہر نفس کی، نظر آمد و شد پر ہے ہر نفس کی. خبردار ہوں میں تیری راہ گزر سے. نسبتیں رکھنے والے پہچانتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ والے ارشاد فرماتے خیال غیر کی آمد کے سارے راستے روکے. آج وہ کالی پوت کیا ہے؟ وہ کالی پوت کیا ہے؟ اس کے گلے میں جو باندھا جا رہا ہے، خیال غیر کی آمد کو روکنے کے لیے وہ عورتیں باندھتے ہیں اس کے گلے میں. کسی اور کا خیال اس کو نہ آئے. اس واسطے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی خدمت کیا کرو، ان کی خاک کو چوما کرو، ان کی خاک میں ملا کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. کیا کہتے ہیں وہ؟ خیال غیر کی آمد کے سارے راستے روکے، تیری نسبت میں وہ پہرے بٹھائے شاہ جیلا. معمولی بات نہیں ہے. خیال غیر سے اگر رکنا ہے، دوسروں کے خیالات سے رکنا ہے، اپنے دل کو غفلت سے بچانا ہے، دنیا کی محبت سے بچانا ہے، خیال غیروں کے خیالات سے، غیروں کی محبت سے بچانا ہے، تو کسی نہ کسی کے دامن کو تھام کر چلنا پڑتا ہے. جس طرح یہ کالی پوت ڈال کر بتا رہی ہے خیال غیر کی آمد کے، ایک کالی پوت سے سارے راستے روک دیے، تیری نسبت نے وہ پہرے بٹھائے شاہ جیلا. عزیزان محترم، ہم موج و مستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کا رخ کچھ اور ہونا تھا، ہم نے رخ کچھ اور طرف کر لیا ہے. ہم اب پلٹ کر آنا چاہیے، ایمان اور یقین کی طرف آنا چاہیے. صحابہ کی زندگی کو ٹٹولے دیکھو، مسلمانوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. ان کو مال اور دولت کی کسی پر بھروسہ نہیں تھا. ان کو اگر بھروسہ تھا تو اپنے رب کائنات اور اپنے رسول پر بھروسہ تھا. آج ہم کو بھروسے کی ضرورت ہے، آج ہم کو ایمان کی ضرورت ہے. اس محفل سے ہم کو یہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، ہمیشہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اعمال کی اصلاح کریں. ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.